علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ قضاء اور نماز کے بارے میں باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں، قضاء الفوائت، جی، فوت شدہ نمازوں کو قضا کرنا۔ اس کے لیے میرا موقف یہ ہے کہ جو نماز فوت ہوئی ہے کسی وجہ سے اور آپ کو علم ہے، اس کو ضرور اس کی قضا کریں۔ اور بعض لوگ صرف فرض پڑھ کے گزارا کر لیتے ہیں، گزارا تو شاید ہو جائے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جو فوت ہوئی ہے وہ نماز پوری ہی پڑھنی چاہیے۔ اس میں نے آپ کا 100 روپیہ دینا ہے، وقت متعین ہے کہ فلاں دن دوں گا، اس دن نہیں دیتا تو کم تو نہیں دوں گا، بعد میں پورا دینا پڑے گا۔ تو ایسے نماز بھی جو فوت ہوئی ہے وہ اس کو قضا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے فرائض کم ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کے نوافل دیکھو، اگر نوافل ہیں تو ان کو جمع کر کے فرائض کے برابر کر دے، تو اس طرح کر کے وہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا۔ لہٰذا رمضان کے دنوں میں وقت بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرائض کو پورا کر دے۔ اور جو پتہ ہے کہ فلاں نماز میری فوت ہوئی ہے، اس کو لازمی طور پر قضا کرے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، پڑھ لو جب بھی یاد آئے، حاضر ہو جو بس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کی ظہر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی، اب اس کو چھوڑ دو، اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھنا۔ اگر اگلے دن ظہر تک اس کو موت نے مہلت نہ دی تو وہ نماز چلا بلکہ اس سے جائے گا۔ پہلے پڑھنی چاہیے۔ اس لیے جو ہی یاد آئے کام چھوڑ کے وہ نماز پڑھ لو جو قضا ہوئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ گزارش کروں گا اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے کہ ایک فکری معاملات ہیں اور کچھ عملی معاملات ہیں کہ ہماری قضا نمازیں ضرور اس رمضان المبارک میں ادا ہوں، تلاوت کلام مجید، یہ ساری چیزیں، صدقہ خیرات آگے چلے، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہمارا المیہ بن چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو روحانی پہلو سے پہلے دیکھتے ہیں اور جو اس کے معاشرتی فوائد ہیں ان کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے ساتھ دور کرنا اور قرآن سننا سنانا، ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ صرف تلاوت ہی کافی ہے۔ میں تمام حاضرین اور ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو رمضان المبارک میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے شاید وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت بالکل ہٹ لسٹ پہ ہو، لیکن اس کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ ہماری تربیت ہے، فکری لحاظ سے تربیت ہے، تاکہ باقی 12 مہینوں میں وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ میں اسپیشلی ایک اور گزارش کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ 6666 آیات مبارکہ مشہور اور متداول ہیں ہمارے ہاں، لیکن جو محکم آیات مبارکہ ہیں جن پہ فقہاء نے کام کیا ہے، جن سے ہماری فقہ مرتب ہوئی ہے، جو لیگل ورسز ہیں 500 کے قریب ہیں، ان کو اسپیشلی پڑھیں، ان پہ عربی میں کام کافی سارا موجود ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک وہ آسان کر کے پہنچائی جائیں۔ تو قرآن جو ہے وہ پڑھنا، تلاوت اپنی جگہ پہ، فکر اور عمل اس کی اپنی جگہ پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سینس آف ریسپانسبلٹی اس ماہ مبارکہ کا بہت بڑا سبق ہے، احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری۔ دوسری بات یہ ہے ویل پاور کے ساتھ، ویل پاور کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو جدید دنیا ٹائم مینجمنٹ کہتی ہے، پرسنالٹی انہینسمنٹ کے نام دیتی ہے، بڑے بڑے ہوٹلز میں بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، اسلام آپ کو ایک کچے کوٹھے میں بٹھا کر یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ کو کہیں آکسفورڈ سے یا باہر سے پڑھ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹائم مینجمنٹ اسلام کے پڑھنا چاہیے وہاں پر بھی، بالکل پڑھیں جی۔ اس کا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اسلام ہمیں اپنے گھر میں سکھا رہا ہے، اور ایک گھر کی چار دیواری میں ایک دری پہ بیٹھ کر، ایک چارپائی اور گھر میں بیٹھ کر اسلام ہمیں یہ چیزیں سکھا رہا ہے۔